بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم نے کوشش کی ایک ایسی محفل سجانے کی۔ بزم سخن نے، جیسے کہ پچھلے آپ 4-5 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بزم سخن کے تحت تو پروگرامز ہو ہی رہے ہیں، تقاریب ہو ہی رہی ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم مختلف اور تنظیموں کے ساتھ مل کر اور جو ایسوسیشنز ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے خاص کر برطانیہ میں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تئیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ محنت کر کے کام کریں۔ اور ایسی تنظیمیں جیسے کہ آج ہماری جو تنظیم ہے جو اس کے ساتھ ہم مل کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، انجمن ترقی برطانیہ خواتین کی جو تنظیم ہے، انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کی جو تنظیم ہے، یہ تنظیم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ لگ بھگ 40 برس سے برطانیہ میں اور خاص کر کے لندن میں اور گرد و نواح میں بہت اچھے پروگرامز کر رہی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ کس قسم کی تقاریب کا انعقاد ان کیا ہوا ہے۔ ایک تاریخ ہے پوری مسلسل 40 برس سے لگ بھگ یہ چیز چل رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کو ہم اپنے حساب سے کریں۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاں اس پروگرام میں انجمن ترقی اردو برطانیہ کی خواتین کے اس پروگرام میں دنیا بھر سے جو ہے لوگ موجود ہیں، ایسے عظیم شعراء موجود ہیں جو اس وقت اردو کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور اردو کو جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہنچا سکے وہ پہنچائے۔ تو ہم برطانیہ میں رہنے والوں کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ آپا نجمہ عثمان جو ہے وہ ہمیشہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہیں لکھا تھا اس بات کو، کہ آپا نجمہ عثمان کوشش کرتی ہیں کہ برطانیہ میں کوئی بھی مہمان آئے جو اردو سے تعلق جس کا ہو، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نشست کی جائے، کوئی نہ کوئی پروگرام کیے جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سی تقاریب اور پروگرامز کر چکے ہیں اور وہ بہت اچھی اور بہت جو ہے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ لیکن کرونا نے ہمیں اس حالت پر پہنچا دیا کہ جب 17 مارچ کو ہم بند ہوئے سب کے سب یہاں اور 18 مارچ سے پابندیاں لگی، تو ہم سب پریشان ہو گئے کہ کرنا کیا چاہیے۔ میں نے عابد علی بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے احباب موجود ہیں، سب سے بات کی کہ یار اب تو بیٹھنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے پہلا شاید غالباً مشاعرہ 28 مارچ کو کیا تھا، آن لائن مشاعرہ، اور وہ بالکل ایک تجربہ تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بہت سو کو تو ہم میں سے ابھی بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن چل رہا ہے معاملہ۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ چل پڑا، اور پھر ہم نے مختلف تنظیموں کے ساتھ، یارکشائر ادبی فورم کے ساتھ پروگرام کیے، اپنے پروگرام کیے، مختلف لوگوں سے پروگرامز کیے، ہفتہ وار مشاعرہ شروع کیا، اور اب الحمدللہ وہ دنیا بھر میں وہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، کہ اس بدعت کا آغاز تم سے ہوا ہے آن لائن مشاعروں کی۔ میں نے کہا چلیے بدعت کہہ لیجئے، جو بھی ہے بڑی بات ہے، لیکن ہماری کوشش یہی تھی کہ اس کے ذریعے فروغ ہو۔ تو الحمدللہ آج ہم یہاں موجود ہیں۔ میرا کام صرف اتنا ہی ہے کہ میں آپ سب تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ کیونکہ آن لائن مشاعروں کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، تقدیم و تاخیر تو عموماً مشاعروں کی روایت ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ ٹیکنیکل مسائل ہے۔ تو اگر ہم ضرور مشاعرے میں آئے ہیں، داد و تحسین کی ضرورت پڑے گی، اور داد و تحسین کے بنا مشاعرہ ویسے بھی پھیکا رہتا ہے۔ تو اگر ہم داد و تحسین کرنا بھی چاہیں، دینا بھی چاہیں، تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنا اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اس وقت جس وقت ہمیں داد دینا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو اس وقت ہم کر سکتے ہیں۔ بعد میں میوٹ ضرور کر لیں، کیونکہ وہ آواز کی گونج جو ہے وہ پھر ڈسٹرب کرتی ہے پروگرام کو۔ ورنہ طریقہ یہ ہوگا کہ میں اپنے بعد اس مشاعرے کی منتظمہ کو بلاؤں گا اور وہ آ کے اس کی نظامت کریں گی۔ جس وقت وہ نظامت کر رہی ہوں گی، وہ ان کا مائک کھلا ہوگا، میرا کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز ہے وہ کھلا کبھی ہوگا کبھی بند ہوگا، لیکن جو شاعر پڑھ رہا ہوگا اس کا مائک کھلا ہوگا۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اس کو لے کے چلیں اور اس کو انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ اب میں جس منتظمہ کو اس پروگرام کے لیے دعوت دے رہا ہوں، آپ سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ پچھلے 3-4 مہینوں سے جب سے آن لائن مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپا نجمہ عثمان بہت ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہیں، وہ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہیں، اور جو کچھ ان کا علم ہے، جو کچھ ان کی نالج ہے، جو کچھ انہوں نے اردو ادب سے اور یہ سب سے سیکھا ہے لگ بھگ 40 برسوں سے، وہ دنیا تک پہنچا رہی ہیں۔ ان کے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ اپنے آرٹیکلز پڑھ رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ شرکت کر رہی ہیں، تقاریب ہو رہی ہیں، مختلف کتابوں کی وہاں شرکت کر رہی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ہر جگہ اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ اور کیوں نہ پہنچائے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے 2 شعری مجموعے تو اب تک آ چکے ہیں، شاخ حنا کڑے موسموں کی عزت پر۔ اس کے علاوہ ان کا افسانوی مجموعہ پیڑ سے بچھڑی شاخ بھی آ چکا ہے، میرے ہاتھ میں وہ کتاب بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب ان کی کتاب موجود ہے۔ میں پچھلے 4-5 سال سے آپا نجمہ عثمان صاحبہ کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، ان کے ساتھ بہت مل کے پروگرام کرنے کی، اور الحمدللہ
بہت شاندار پروگرام کرتی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، تنقیدی گفتگو میں بھی بہت ان کو ملکہ حاصل ہے۔ میں نے دیکھا کہ مختلف پروگرامز کے دوران ان کی تقاریب میں ان کی گفتگو اور ان کے اشعار اور ان کا سمجھانا، تو میری بہت محترم، میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آگے اس پروگرام کو لے کے چلیں اور آپ سے تعارف بھی کرائیں اس انجمن کا بھی، جس انجمن کا کہ زیر اہتمام آج یہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ تو میری بھرپور میں درخواست کروں گا محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ سے کہ وہ آئے، اپنا مائک انمیوٹ کرے اور ہم سے کچھ بات کریں۔ نجمہ عثمان آپا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سہیل زرار صاحب، آپ نے اتنا بھرپور تعارف کرایا انجمن کے حوالے سے بھی اور میری کتابوں کے اور میری کاوشوں کے حوالے سے بھی۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس پروگرام کا جو ہمارا آن لائن مشاعرہ ہے اس کا تعین کر لیں، تاکہ پھر وہ مشاعرہ جو ہے اور پروگرام اسی کے تحت چلتا رہے۔ تو آپ سب جو بھی شعراء کرام اس وقت موجود ہیں، کچھ نہیں آئے ہیں ابھی، جنہیں ہم نے بلایا تھا وہ آتے رہیں گے۔ تو میں نام جو ہے نا وہ اس وقت نہیں لوں گی، فردن جب آپ لوگ کلام سنائیں گے تو میں آپ کا بھرپور تعارف کراؤں گی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری آج کی جو بزم ہے، جو ہماری آن لائن مشاعرہ ہے، اس کی صدارت ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور میری بڑے عرصے سے تمنا تھی۔ کراچی کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، بھرپور تعارف میں کراؤں گی جب وہ آئیں، صدارتی خطبہ دیں گے اور اپنا کلام سنائیں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب۔ تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان سے شعراء موجود ہیں، امریکہ سے ہیں، جرمنی سے ہیں۔ تو فردن میں اگر نام لوں گی تو وقت نکلتا جائے گا، تو میں جب آپ کا تعارف کراؤں گی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حوالہ بھی دے دوں گی کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جتنے مہمان ہیں ان کا میں زیادہ سے زیادہ تعارف کراؤں اور زیادہ سے زیادہ کلام سنیں۔ تو اب آئیے آج کے پروگرام کی طرف۔ جیسے میں نے کہا کہ صدارت خواجہ رضی حیدر صاحب کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام انجمن ترقی اردو برطانیہ کی طرف سے ہے، لیکن بزم سخن کے تعاون کے بغیر یہ ناممکن تھا، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ سہیل زرار صاحب جو ہیں وہ کس طرح ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ یہ انجمن جو ہے یہ 40 سال سے قائم ہے، ماشاءاللہ آج بھی فعال ہے۔ اس کے بارے میں اور باتیں آپ کو ہماری صدر بتائیں گی، لیکن میں اس کی انفرادیت بتانا چاہ رہی تھی کہ آج کل پچھلے کچھ سال میں ہو سکتا ہے کچھ اور انجمنیں ہوں، لیکن آج کل یہ واحد انجمن ہے جس میں صرف خواتین ہیں، اور خواتین مل کر اس کو چلا رہی ہیں، اور اس کے تحت جو سارے پروگرام ہوتے ہیں وہ مشاعروں سے لے کے شام افسانہ اور اس قسم کے دوسرے کئی ہم نشستیں کرتے ہیں، ادبی شامیں کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری صدر بیگم رخشندہ ظفر جو ہیں وہ آپ سے خطاب کریں اور اس انجمن کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں درخواست کرتی ہوں بیگم رخشندہ ظفر صاحبہ سے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ رخشندہ۔ السلام علیکم سب کو، اور خاص طور پہ میں سب سے پہلے تو میں نجمہ کی بہت شکر گزار ہوں، اتنا پیار کرتی ہے مجھے، اس کی محبت کی شکر گزار ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اس محفل میں شامل ہوئے، اور ہمارے لیے بڑی یہ فخر کی بات ہے کہ باوجود اس تکلیف کے، اس بیماری کے، ہم لوگ یہ مشاعرہ کر سکے، اور امید ہے کہ سب اس سے لطف ہوں گے، اور جتنے بھی شاعر آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں ان کی میں بہت مشکل ہے کہ اس محفل میں شامل ہوں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے۔ اور اس محفل کی بانی بیگم بلقیس درانی تھی، وہ تقریباً 40 سال ہی ہو گئے، کیونکہ ہماری 25ویں سالگرہ 1983 میں ہوئی تھی، 1983 میں۔ تو اس کے بعد یہ تقریباً 40 سال ہو گئے، اور اب وہ تقریباً 2 سال تک اپنی سینچری پوری کر لیں گی۔
98 साल की हो गई हैं और बहुत काबिशों से, बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बतों से हमने ये अंजुमन यहाँ तक पहुँचाई और नज़मा उस्मान का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसकी हम लोग बहुत इसको सराहते हैं। और शुक्रिया, इससे ज़्यादा मैं और आप लोगों का वक्त नहीं लेना चाहती। शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रखशंदा जफर साहिबा। सोहेल, वो हमारी जो अंजुमन के ग्रुप की तस्वीर थी और मिस बेगम बिल्किस दुरानी की तस्वीर थी, वो हाँ, ये देखिए, ये हमारा इसमें अंजुमन के ज़्यादातर मेंबरान हैं और बीच में हार पहने जो बैठी हैं वो बेगम बिल्किस दुरानी है। और एक और तस्वीर है, मैंने उसे वो किया था क्लोज, एक और है नहीं, चलिए बहरहाल चलिए, तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये आ गई है, हाँ, तो ये देखिए बेगम बिल्किस दुरानी है और रखशंदा जफर है। माशाल्लाह, ये 25 साल पुरानी, गालिबन 25 साल पुरानी तस्वीर है। तो बेगम बिल्किस दुरानी देखिए आप, हमारी पायनियर जिसे कहते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको। बहुत से होता है, बहुत से लोग जो कराची में उन्हें पहचान लें, क्योंकि ये अफवा गर्ल्स उसमें कॉलेज में, अफवा गर्ल्स स्कूल में थी एक अरसे तक और बड़ी फाल थी वहाँ पे। और मुझे याद नहीं कौन सी सियासी पार्टी थी, उससे भी मुंसलिक थी। तो बड़ा काम किया है उन्होंने अपने ज़माने में। बहरहाल अब हम अपने मशायरे की तरफ लौटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।